اب جے آئی ٹی بنی تھی، میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں، یہ بنی تھی جو میرے اوپر حملہ ہوا، جو مجھے قتل کرنے کی طاقتور لوگوں نے جو سازش کی، اور جو میں ابھی بھی میری ٹانگ اس سے ریکور کر رہی ہے، میری ہڈی پوری طرح نہیں ابھی تک جڑی. تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بننا چاہیے تھا ان کو کہ صرف الیکشن کروانے کے لیے. اس نے آتے ساتھ ہی پہلے تو انتقامی کارروائی شروع کی، جو آن گوئنگ سکیمز وہ ختم کر دی ہماری، سب غیر قانونی. جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ لگے ہوئے تھے، جو نان پولیٹیکل لوگ تھے، ان کو ہٹانا شروع کر دیا. اور جو جے آئی ٹی ہے، جے آئی ٹی کو بند کر دیا. اب پروونشل جے آئی ٹی نے فائنڈنگز کی ہوئی تھی کہ ایک نہیں تھا، 3 شوٹر تھے. 2 جو ڈی پی او گجرات تھا اور جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا، ان دونوں نے پروونس کی جے آئی ٹی کی پروونس کی پولیس نے منع کر دیا کہ جی ہم اپنے فون بھی نہیں دکھاتے جن سے انہوں نے تصویریں لی تھی، اس کا ویڈیو بنائی تھی، جو شوٹر تھا ندیم. اور جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا 3 شوٹر ہیں، تو وہ ساری جو پورا بنایا ہوا تھا طاقتور لوگوں نے بیانیہ، وہ ختم ہو گیا. تو یہ ضروری تھا کہ طاقتور لوگ سب سے پہلے جو اس حکومت کے پیچھے ہیں کہ جے آئی ٹی کو ختم کریں. اب جے آئی ٹی کا جو انہوں نے ایک اینٹی کرپشن کا آدمی لے کے آئے، ندیم سرور، اس نے کیا کیا ہے، اس نے آتے ساتھ ہی سسپینڈ کر دیے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا، اور سارا جو جے آئی ٹی کا ریکارڈ ہے وہ سیل کر دیا. کس چیز کا ڈر ہے؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ان کو ڈر کس چیز کا ہے؟ آخر ایک سب سے بڑی پارٹی کے ہیڈ ایکس پرائم منسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ انویسٹیگیشن کیوں بند کی جا رہی ہے؟ آپ چیلنج کر سکتے ہیں بعد میں، جب جے آئی ٹی کا رزلٹ آئے تو عدالت میں پیش ہونا ہے، تو اس کے اوپر پوری دوسری طرف کی سائڈ کی آ سکتی ہے. لیکن انویسٹیگیشن کیوں بند کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا خوف زدہ ہے؟ اور میں آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے جب پہلی دفعہ پتا چلا جب ہماری گورنمنٹ ہٹائی گئی، تو مجھے پتا چلا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے. میں نے ویڈیو بنا کے باہر بھیج دی. 4 لوگ تھے بند کمروں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا، اور میں نے بتا دیا، اور پبلک جلسے میں بتایا کہ یہ میں نے کر دیا، اور اگر مجھے کچھ ہوگا تو یہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی. اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اگلا انہوں نے پلان بی بنایا، دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کیا جائے. وہ بھی مجھے پتا چل گیا. میں نے تب جا کے 2 پبلک جلسوں کے اندر بتایا کہ یہ کرنے لگے ہیں. پہلے انہوں نے ویڈیو بنائی، پھر میرے اوپر پوری سازش کی، پوری کیمپین بنائی کہ جی اس نے توہین کر دیا مذہب کی. وہ پوری سازش چلی، اور اس کے بعد میں نے پہلے بتایا، اور پھر انہوں نے تقریباً کامیاب ہو گئے تھے. تو اللہ کا کرم ہے، بچانے والا، زندگی دینے والا. اب یہ تیسرا پلان سی بنا ہے. آصف زرداری اس کے پیچھے ہے. کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے تحاشا ہے. سندھ حکومت سے یہ باقاعدہ، سندھ حکومت سے جو پیسہ لوٹتا ہے وہ یا الیکشن کے اوپر لگا دیتا ہے، یا سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز کو خریدنے پہ لگا دیتا ہے. جو بھی الیکشن آزاد کشمیر کا، گلگت بلتستان، بے تحاشا پیسہ پھینکتا ہے، کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشت گرد تنظیم کو، اس نے پیسہ دیا ہے. سہولت کار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو یہ مل کے 3 طرف یہ فیصلہ ہوا ہے، اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے. میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے، اور آصف زرداری کے علاوہ. تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے تو نکلنا ہے، جیسے میں ٹھیک ہوں گا. میں نے تو اب الیکشن کیمپین پہ نکل جوں گا، نہیں تو ویسے کیمپین پہ نکلوں گا. لیکن میں تو بند میں نہیں ہوں گا. لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا، تاکہ میری قوم ان کو معاف نہ کرے، یہ انجوائے نہ کر سکے اس کے بعد زندگی. تو میں اس لیے ان کے نام لکھیں. لیکن میں اور اب آخر میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں، اس وقت جو سب سے یہ جو فیشزم، جمہوریت کی تباہی، پارلیمنٹ کی تباہی، اداروں کی تباہی، صرف ایک مقصد کے لیے
کہ ان کی چوری چھپ جائے، ان چوروں کی، اور کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہرایا جائے یا عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ تو یہ سب کچھ اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں ایک ہی وجہ سے۔ خوف یہ ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ جو اصل سازش کی، یہ جن لوگوں نے یہ جو سب کچھ کیا ہے، وہ اس کو بچانے کے لیے اب یہ ساری ایک غلطی کر کے بجائے وہ غلطی ٹھیک کریں، مزید اور غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں۔